اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑے اس مہمان کی، میں نے دعا کی، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ دعا ختم ہوئی اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑے اس مہمان کی طرف کہ اور اس کی برکتیں لیں، ایسا نیک آدمی، ایسا نیک بچہ، اتنا اس کی برکتیں ہیں، جلدی جائیں اس سے اور برکت لیں۔ کہتے ہیں جب اس کے دروازے پر آئے تو دروازہ بند تھا، وہ گھر میں بھی نہ تھا۔ حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور ماجرا کیا ہے، وہ بچہ کون تھا؟ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں واقعی اولیاء کرام میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں۔ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہے تو بڑا ایمان افروز واقعہ، مگر ہمیں کتنا درس دے گیا۔ بڑی اہم بات اس واقعے سے، دو تین باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات جو سیکھنی ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے آس پاس رہنے چلنے پھرنے والوں میں، مزدوروں میں، ٹھیلا لگانے والوں میں، عام مسافر جو ہمارے ساتھ بس میں ٹرین میں ہوتے ہیں، کون اللہ کا ولی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے بارگاہ الہی میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بندوں میں چھپا کر رکھا، یہ اس کی حکمت ہے تاکہ ہم سب سے عزت سے پیش آئیں، سب سے محبت سے پیش آئیں۔ ذرا سوچئے نا کہ ایک طرف اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، بڑا مرتبہ ہے اس کا، اور ہم اس سے بدتمیزی کر جائیں، اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، تو بتائیں ہمارا بننا کیا ہے؟ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ہم کدھر جائیں گے اگر رب کی ناراضگی مل گئی؟ چاہے آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، آپ کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، آپ کا جناب ریڑھی چلانے والا کیوں نہ ہو، عزت سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہترین ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی غریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ بلکہ روایتوں کا یہ مضمون ملتا ہے کہ بہت سے پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے والے لوگ، یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی محفلوں میں کوئی نہ بلائے، بظاہر بڑے غریب نظر آنے والے، ان کا وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے جو کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، تو ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ دوسری بات، اس بچے کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ عبادت کا ذوق کیسا تھا۔ یہ مرتبہ تو تھا، مگر سجدوں کی محبت، نماز کی محبت، مسجد کی محبت، عبادت کا شوق اور ذوق۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے مسلمان کس قدر دور ہوتے چلے۔ ایسا نیک آدمی، ایسا نیک بچہ، اتنا اس کی برکتیں ہیں، جلدی جائیں اس سے اور برکت لیں۔ کہتے ہیں جب اس کے دروازے پر آئے تو دروازہ بند تھا، وہ گھر میں بھی نہ تھا۔ حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور ماجرا کیا ہے، وہ بچہ کون تھا؟ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں واقعی اولیاء کرام میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں۔ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہے تو بڑا ایمان افروز واقعہ، مگر ہمیں کتنا درس دے گیا۔ بڑی اہم بات اس واقعے سے، دو تین باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات جو سیکھنی ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے آس پاس رہنے چلنے پھرنے والوں میں، مزدوروں میں، ٹھیلا لگانے والوں میں، عام مسافر جو ہمارے ساتھ بس میں ٹرین میں ہوتے ہیں، کون اللہ کا ولی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے بارگاہ الہی میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بندوں میں چھپا کر رکھا، یہ اس کی حکمت ہے تاکہ ہم سب سے عزت سے پیش آئیں، سب سے محبت سے پیش آئیں۔ ذرا سوچئے نا کہ ایک طرف اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، بڑا مرتبہ ہے اس کا، اور ہم اس سے بدتمیزی کر جائیں، اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، تو بتائیں ہمارا بننا کیا ہے؟ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ہم کدھر جائیں گے اگر رب کی ناراضگی مل گئی؟ چاہے آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، آپ کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، آپ کا جناب ریڑھی چلانے والا کیوں نہ ہو، عزت سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہترین ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی غریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ بلکہ روایتوں کا یہ مضمون ملتا ہے کہ بہت سے پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے والے لوگ، یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی محفلوں میں کوئی نہ بلائے، بظاہر بڑے غریب نظر آنے والے، ان کا وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے جو کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے،
تو ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ دوسری بات، اس بچے کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ عبادت کا ذوق کیسا تھا۔ یہ مرتبہ تو تھا، مگر سجدوں کی محبت، نماز کی محبت، مسجد کی محبت، عبادت کا شوق اور ذوق۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے مسلمان کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جمعہ کی نماز میں مسجد فل ملتی ہے، لیکن اگر کیلکولیٹ کرے نا تو جمعے کی نماز بھی اب ایسا لگتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کہ شاید 50-60% مسلمان پڑھتے ہیں، 100% لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ عید کی نماز میں روڈیں بھی فل ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شاید عید کی نماز میں ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں بھی اب کوتاہی ہے۔ فرض نمازوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ آج لوگوں سے پوچھیں تو بہت ساروں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ جس کو یہ اہم اہم صورتیں، آیتیں، دعائیں یاد نہیں، وہ نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ اب سوچیں نا، آج کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور کبھی اس کو تلاوت کرنے کا موقع ملے، پوری تلاوت نہیں کر پاتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین سے اتنی دوری، عبادت سے اتنی دوری، اور ایک طرف ہمارے اسلاف تھے کہ جن کا دل عبادت میں کیسا لگتا تھا، ان کو سجدوں کی لذت اور عبادت میں کیسا سرور آتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر کیسے کیسے انعامات پاتے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اگر کسی عمارت کے پلر نکال دیے جائیں، وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ تو ہمارے تو ایمان کی، دین کی بنیاد ہے نماز، پلر ہے، مگر آج اکثریت مسلمانوں کی نماز سے دور ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، نماز کے بارے میں کتنی تاکید ہے، جا بجا احادیث کرام میں نماز کے بارے میں تاکید ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہتا ہے ذرا مصروف ہوں، جمعے سے نماز شروع کروں گا، بس یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے نماز شروع کر دوں گا۔ معاذ اللہ، صبح ہوتے ہی پہلا کام ہمارا جو مسلمانوں کا اکثریت کا ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی ایک کبیرہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو الارام فجر کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ کسی کا اسکول کے لیے الارام ہے، کسی کا جاب کے لیے الارام ہے، کسی کی نوکری کے لیے اور کاروبار کے لیے تو الارام ہے، نماز کے لیے الارام نہیں ہے، نماز میں نہیں اٹھتے۔ ظہر کے وقت کہتے ہیں یار آج بڑا مصروف دن تھا، نماز چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء میں بڑا تھک گیا تھا، عشاء چلی گئی۔ ارے ہمارے باقی سارے کام ہو رہے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ آپ سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو نماز قضا کرتے ہیں۔ سب سے بڑے گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ جو یہ شخص کہتا ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، وہ سوچے، نمازیں قضا کر رہا ہے اور پوچھتا ہے غلطی کیا ہو گئی؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے نمازی رہنا، اللہ اکبر، اور نمازی کی برکتیں کتنی، نماز کی برکتیں کتنی ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، رب کا دیدار۔ لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے، اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ہاتھوں کی اس طرح ملا کر ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں، یعنی ضائع کی، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں جو غی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، سنو،
کس قدر سخت گرمی ہوگی، اس کے اندر کتنا عذاب، اور وہ آگ کیسی ہوگی۔ جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے، اللہ کریم اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ دوبارہ بدستور بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اس کنویں میں، اس غی، اس جگہ پر بے نمازیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، اے نماز نہ پڑھنے والوں سوچو، آج کبھی اپنا بھاؤ پتا کرنا ہو تو موم بتی جلا کر اس کی لو کے آگے 1 منٹ، ارے 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ، اچھا 30 سیکنڈ بھی زیادہ ہیں، چند سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے اپنا بھاؤ پتا کر لو کہ کیا اس آگ کی چھوٹی سی لو پر میں اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا۔ ارے کبھی سگریٹ کوئی پھینک دے اور بجھائے نہ، اور میرا ننگے پیر اس پر پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کیا بیچتی ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور جہنم کی صرف آگ نہیں، میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر جہنم جب بجھنے لگتا ہے اس کنویں کو کھولا جاتا ہے تاکہ اس کی گرمی سے جہنم دوبارہ بھڑکنے لگ جائے۔ اب سنو جو بے نمازی ہیں کہ بے نمازیوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو اس کنویں میں عذاب دیا جائے گا، جہنم کی اس وادی میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے بدکاریاں کرنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، خدا را توبہ کر لو۔ بندہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اپنا کنیکشن مضبوط کر لو۔ اگر اب تک نمازوں میں سستی ہے، اب تک برے اعمال ہیں، اب تک گناہوں کی عادت ہے، اب تک نمازوں اور جناب عبادتوں سے دوری ہے، اب اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کر لو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض اوقات انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جو اب عبادت گزار ہے نا، جو سن رہے ہوں گے کہ یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں عبادت ضرور کیجئے، مگر سیٹسفائی اور امید جو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت کر لیا، بڑی نیکیاں جمع ہو گئی۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اب جناب میں نے بڑی عبادت کر لی۔ ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں، اور ہمارے اسلاف اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود ان کی عبادت کا شوق کم نہیں ہوتا تھا، ان کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں لالچ ہے مال کی، پیسوں کی، دنیا کی، انہیں بھی لالچ تھی مگر انہیں حرص تھی نیکیوں کی، انہیں حرص تھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کون نہیں جانتا؟ صدیق اکبر وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دوست ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، آج بھی سنہری جالیوں کے پیچھے نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے آقا نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ غار ثور میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے جب سوراخوں میں ڈال دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہا حضور غار کے اندر بڑے سوراخ تھے، میں نے ان سوراخوں کے اندر اس کے ٹکڑے ڈال دیے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کو اپنے اس دوست کی، اپنے ساتھی کی ادا ایسی پسند آئی۔ دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے۔ نبی پاک دعا کر رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ ایسے صحابی، اب میں اور آپ تو ان کے پیروں کے نالین کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگے اس کے برابر بھی نہیں نا، مگر آج بندہ کہتا ہے میں رجب کے روزے رکھتا ہوں، میں جناب صدقہ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی، اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر قطعی جنتی ہیں، مگر ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا تشریف فرما ہے اور ارشاد فرمایا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ رمضان کا دن نہیں تھا، عام دن۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عرض کرتے ہیں حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج، تم میں سے کون ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کہ حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔
کہ کون ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ کہا حضور آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ کیوں اتنی نیکیاں کرنی تھی بھائی؟ جنت کی بشارت مل گئی، پیارے آقا کا ساتھ ہے، ساری نیکیاں کرنی ہیں۔ سنو پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صبر نہیں آتا تھا، آج ہمیں مال کماتے میں صبر نہیں آتا، ہمیں دنیا چاہیے، ان کو نیکیاں چاہیے، ان کو عبادت چاہیے، ان کا جی نہیں بھرتا تھا عبادت کرنے سے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کرے ان مقدس اور مبارک مہینوں میں ہمارا شوق عبادت جاگے، ہم بھی اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ پائیں۔ آج بڑی مشکل سے اگر کوئی نماز پڑھنے آتا بھی ہے تو فوراً جی چاہتا ہے کہ جلدی نکل جاؤں۔ سنتیں اب لوگوں نے بڑا عجیب ٹرینڈ بنا لیا، پہلے نفل چھوڑے، اچھا جناب نفل ہی ہے نا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، اب کہتے ہیں سنتی ہے نا، سنت چھوڑ دو یار، فرض پورے کر لو۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو نفلوں کا عادی ہوتا ہے اس کی سنتوں پر پابندی مضبوط رہتی ہے۔ جو سنتوں نفل چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ سنتیں چھوٹتی ہیں۔ جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے اس کے واجبات کی حفاظت رہتی ہے، اور جو واجب کا پابند ہوتا ہے اس کے فرض بھی پابندی رہتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفل ہی کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں۔ ارے نیکیاں زیادہ چاہیے، قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ اس وقت سوچئے کیا خیال آئے گا کہ یار میں خامہ خائیں روز عشاء پڑھنے جاتا تھا مگر نفل نہیں پڑھتا تھا، سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا تھا، برابر میں کسی کا وزن تولا جا رہا ہوگا، اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب، ارے جناب سنت غیر موقدہ کا یہ اتنا ثواب لے گیا، نفلی روزوں کا اس کو اتنا ثواب ملا، اس دن کتنی حسرت ہوگی۔ آج اگر موقع ملا ہے تو نیکیاں کمانے میں سستی نہ کیجیے۔ ہمارے اسلاف کا کیسا شاندار انداز تھا اور کیسا زبردست جذبہ تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں زبردست ترغیب دلا رہے ہیں۔ ایک شاندار حدیث سنیے اور پھر میں آپ کو کچھ اسلاف کے واقعات سناتا ہوں۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی نرالا، ہر قول ہی پیارا، ایک ایک جملے میں گویا وہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی فصاحت کا یہ عالم ہے کہ وہ کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ ایسے ہیں کہ نبی پاک نے نہ جانے اپنے چند جملوں میں کتنے سمندر سمو دیے ہیں۔ علماء شروحات لکھ رہے ہیں، آج بھی حدیثوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ 1400 سال پورے ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، بات پوری نہیں ہوئی، اور برکتیں اور مدنی پھول ان سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سارے اسلام پہ غور